میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ ہم بارہا اس جملے کو سنتے ہیں، اکثر بات کرنے والے نیا ہو یا پرانا ہو اسی بات سے ابتدا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے، اور یہ یقینی بات ہے کہ دنیا میں بسنے والا جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں دین کو لائے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں اور دین زندگیوں میں نہ ہو، یہ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سابقہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور ان میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کو کامیاب کیا ہے، ان کی زندگیاں بیان کی ہے کہ ہم نے انہیں کامیاب کیا تو کامیابی کی بنیاد کیا تھی، کیوں ہم نے انہیں کامیاب کیا، کہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ جنہیں اللہ نے کامیاب کیا ہے ان کی کامیابی کی بنیاد کہ اس زمانے میں نبی جس شریعت کو لے کر آئے، جس دین کو لے کر آئے، جس طریقے کو لے کر آئے، انہوں نے اس طریقے کو اپنایا۔ ان کی کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے، ان کی کامیابی کی بنیاد وہ طریقہ اور وہ شریعت ہے جو وقت کا نبی لے کر آیا ہے۔ کہ جتنے کامیاب ہوئے ہیں اور جتنوں کو اللہ نے کامیابی دی ہے اور جن کے تذکرے کیے ہیں کہ ہم نے انہیں کامیاب کیا، تو کامیابی کی بنیاد صرف دین ملتی ہے۔ بظاہر وہ اسباب سے خالی ہو، بظاہر ملک و مال سے خالی ہو، کوئی چیز ایسی کہ مال ہو، ملک ہو، طاقت ہو، اکثریت ہو، چیزیں ہو کہ یہ چیزیں ان کے پاس تھی اس لیے کامیاب ہو گئے، کہ ان ساری شکلوں سے اور ان ساری چیزوں سے وہ پاک تھے، نہیں تھے، کہ ان کی کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے، کہ وقت کا نبی اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آیا ہے اس طریقے کو اپناؤ۔ انہوں نے اس طریقے کو اپنایا، پھر چاہے وہ فقر و فاقے کی حالت میں ہو، چاہے وہ غربت میں ہو، چاہے مفلسی میں ہو، چاہے ساری شکلیں ان کے پاس نہ ہو، تب بھی اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے۔
تو صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ نورانی طریقہ لے کر آئے، صحابہ نے اپنی زندگی میں ان طریقے کو اپنایا اور اپنی زندگی شریعت و سنت کے پابند بنائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری شکلیں نہ ہوتے ہوئے اور دنیا کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ نے کامیاب کیا، اور ایسا کامیاب کیا اور ایسا کامیاب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت انہیں دی ہے جو نعمت جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو سب سے آخر میں ملنے والی ہے، کہ اللہ نے دنیا میں وہ نعمت عطا کی ہے کہ ہم تم سے راضی ہو گئے کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد جب ساری نعمتیں ملیں گی اور ساری نعمتیں مل جائیں گی، یہ سوال ہوگا کہ اب کیا چاہتے ہو، اب کیا دیں ہم، اللہ سب تو مل گیا ہے، سب تو آ گیا ہے، سب چیزیں نعمتیں مل گئی ہیں، اب کیا چاہیے؟ پھر علماء سے پوچھیں گے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے؟ کہ اللہ سے اللہ کی رضا مانگو۔ اللہ کہیں گے جاؤ ہم تم سے راضی ہو گئے، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو ساری نعمتیں ملنے کے بعد بھی اہل جنت کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس بات سے ہوگی کہ اللہ اعلان کریں گے کہ جاؤ ہم تم سے راضی ہو گئے، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو جو اہل جنت کو جنت کی آخر میں ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں عطا فرمائی۔ تو جتنے انسان کامیاب ہوئے ہیں اور جتنے انسان کامیابی کی زندگی گزار چکے ہیں، تو ان کی کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے، اور جتنے انسان ہلاک ہوئے اور جتنے برباد ہوئے اور جتنے تباہ ہوئے، کہ اللہ نے واقعات بیان کیے سابقہ قوموں کے، سابقہ امم کے، کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا اور ہم نے انہیں برباد کیا۔ بعضوں کی صورتوں کو اللہ نے مسخ کر دیا، بعضوں کو زمین سے اٹھایا، آسمان تک لے کر گئے اور پھر وہاں سے پٹکی دی، کہ بعضوں کو چیخ لائی کہ ایسی آواز کہ جس کی آواز سن کر کلیجے منہ کو آ گئے، بعضوں کو سمندروں کو ہم نے غرق کیا۔ تو جن کو اللہ نے تباہ کیا اور برباد کیا، ان کی بربادی کی بنیاد بھی بیان فرمائی کہ یہ قومیں کیوں برباد ہوئی ہے۔ یہ اسباب سے خالی نہیں تھی، ان کے پاس حکومتیں تھیں، ان کے پاس مال تھا، ان کے پاس اکثریت تھی، ان کے پاس طاقتیں تھی۔ خود قرآن کہتا ہے کہ یہ کہتے لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ایسی قومیں ہم نے بنائی نہیں ہیں، پیدا ہی نہیں کی، کہ جو ناخنوں کے ذریعے سے پہاڑوں کو تراش لیا کرتے تھے، بڑا بڑا کھجور کے تنے، بڑا بڑا کھجور کے درخت اکھاڑ کر تنوں سے زمین پر گرا دیا کرتے تھے، کہ طاقت کے اعتبار سے سب سے آگے، مال کے اعتبار سے سب سے آگے،
حکومتوں کے اعتبار سے کہ جن کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ جایا کرتی، غلام لے جایا کرتے تھے، کہ جو ہلاک ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ ان کے پاس مال نہیں تھا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس حکومتیں نہیں تھی، ان کے پاس اکثریت نہیں تھی، بلکہ ہر وہ، ایک اللہ والے فرماتے ہیں، ہر وہ چیز ان کے پاس تھی جن چیزوں کے آج ہم طالب ہیں، ہر وہ چیز ان کے پاس تھی جن کی طلب ہم کرتے ہیں، جن کی چاہ، جن کی خواہش ہمارے دلوں میں ہے، کہ ہر وہ چیز ان لوگوں کے پاس تھی، لیکن پھر اللہ نے ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ نے تباہ کر دیا، اور پھر اللہ نے برباد کر دیا۔ تو ان کے تباہی، ان کے بربادی اور ان کے ناکامی کی بنیاد کیا ہے؟ کہ ان کے ناکامی کی بنیاد صرف جو وقت کا نبی جس شریعت کو لے کر آیا تھا، جس طریقے کو لے کر آیا تھا، جس دین کو لے کر آیا تھا، زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ نورانی طریقہ اللہ کی جانب سے لے کر آیا تھا، انہوں نے اس سے بغاوت کی، کہ سب ہے لیکن اس سے بغاوت کی، اس سے منہ موڑا، اس سے وہ گردانی کی، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے نبیوں کے مقابلے میں آئے، نبیوں کے مقابلے میں آئے، واقعات بڑے بڑے کہ کیا کچھ نہیں کیا، کیا حربے استعمال نہیں کیے، اپنی طاقت لگائی، اپنی قوت لگائی، اپنا سب کچھ لگا دیا کہ ان کی چلنے نہیں دیں گے، بات تو کیا مانتے اور بات کو کیا لیتے اور اپنی زندگی اطاعت پر کیا ڈالتے۔ اللہ حفاظت فرمائے یہ تو اور بعض تو مقابل میں آئے، بغاوت پر آئے، تو سارے اسباب کے رہتے ہوئے اور ساری چیزوں کے رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام کر دیا، اور اللہ نے ایسی ذلت کی چادر ڈالی کہ ایسی ذلت کی چادر ڈالی کہ قیامت کی صبح تک اللہ نے انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ اللہ نے ذلیل کر دیا کہ کیا ہوا؟ تو پتہ یہ چلا ہے کہ کامیابی کی بنیاد سے دین ہے، اور ناکامی کی بنیاد سے دین سے منہ موڑنا ہے، کہ جو وقت نبی اللہ کی جانب سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے اسے اپناؤ، کہ اسی میں کامیابی ہے۔ اس سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں، اس سے ہٹ کر جتنے شکلیں ہیں، جہاں بظاہر کامیابی نظر آتی ہو، اس سے لگتا ہے کہ یہاں کامیابی ہے، کہ یہ آ جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ مل جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ حاصل ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، کہ جنہوں نے جن لائن کی محنت کی اور جس راستے پہ اپنے آپ کو ڈالا کہ اس راستے سے کامیابی ملے گی، اللہ نے اسی راستے سے ہلاک و برباد کیا۔ اس لیے ایک راستہ ہے کامیابی کا، وہ دین ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں۔ اس دین کو اپناؤ، اس دین پر چلو اور اپنی زندگی اس دین کے تابع کرو۔ کہ مذہب نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ دین سے ہٹاوے اور دین زندگیوں میں نہ ہو اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں۔ دوستو یہ تو کہ جو بندہ جہاں ہو، جس شعبے میں ہو، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو کوئی یہ کہے کہ جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے اور جس جگہ ہم رہتے ہیں اور جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے کہ وہاں دین پر نہیں چل سکتے، کہ وہاں دین پر زندگی نہیں گزار سکتے، کہ جو جہاں ہے، اس میں دین کسی چیز کے چھڑوانے کا نام نہیں ہے کہ سب چھوڑ دو، ملم بن جاؤ، سنیاسی بن جاؤ، کہ سب چھوڑ دو۔ دین اس کا نام نہیں ہے، دین تو موڑنے کا نام ہے۔ جو جہاں ہے، جس جگہ پر ہے، وہ وہاں اللہ کا بندہ اور نبی کا امتی بن کے زندگی گزارے۔ اس لیے ہر شعبے کا دین دیا ہے، ہر شعبے کا دین دیا ہے، اس لیے ہمارا دین مکمل ہے۔ ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں چل سکتے۔ کہ ایک تاجر ہے، تجارت کر رہا ہے اور اپنی تجارت کے راستے سے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کما رہا ہے، کہ تجارت چھوڑ دے، کہ اپنی تجارت میں اور اپنی تجارت کے ساتھ اور اپنی تجارت کو کرتے ہوئے تجارت کے دین کو سیکھے۔ کہ اب اس شعبے میں اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، دین کیا رہبری کرتا ہے، کہ یہاں کا دین کیا ہے، یہاں کی شریعت کیا ہے۔ اگر ایک تاجر تجارت کر رہا ہے اور لاکھوں روپے کی ہیر پھیر کر رہا ہے، لیکن وہاں کے دین کو سیکھا ہے، وہاں کی شریعت کو سیکھا ہے، تو سچا تاجر، امانت دار تاجر جو بازاروں میں بیٹھا ہوا ہے، دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے اور لاکھوں کروڑوں کی ہیری پھیری کر رہا ہے، لیکن سچا ہے، امانت دار ہے، وہاں کی شریعت کو سیکھا ہے، تو نبیوں کی صف میں رہے گا۔ نبیوں کی صف میں رہے گا۔ ایک حاکم ہے، حکومت اللہ نے دی ہے، ذمہ داری دی ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، تو اپنی حکومت کو چھوڑ دے، اپنی بادشاہت کو چھوڑ دے، کہ نہ حکومت کے دین کو سیکھے، حکومت کے یہاں شریعت کیا رہبری کرتی ہے، یہاں کا دین کیا ہے۔ تو ایک حاکم حکومت میں رہتے ہوئے
دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور شریعت و سنت کے پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور وہاں کے دین کو سیکھتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے، اللہ نے یہ حکومت اور یہ ذمہ داری مجھے کیوں دی ہے، اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، تو حکومت کے شعبے میں رہتے ہوئے بھی کل قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے چند لوگ ہوگے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک پریشان حال ہوگا، لیکن سب سے پہلے اللہ کے حبیب نے جسے ذکر فرمایا ہے کہ وہ انصاف پسند بادشاہ جسے اللہ نے حکومت دی ہے، لیکن اس نے اپنی حکومت میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ، دینداری کے ساتھ اپنی حکومت کی ہے، کل اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ کہ حکومت منع تھوڑی ہے، لیکن جو جہاں ہے، جس شعبے میں ہے، جس سے تعلق ہے، وہاں کے دین کو سیکھے کہ اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کے زندگی گزارے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس لیے جب دین پہ آدمی چلتا ہے اور دین کو زندگیوں میں لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ اس لیے اللہ لیتے کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے کہ دین پہ چلے گئے دنیا اجڑ جائے گی، دین پہ چلے گئے عزتیں نیلام ہو جائیں گی، دین پہ چلے گئے غربتیں اور مفلسی آئیں گی، اور دین پہ چلے گئے کیا ملنے والا ہے کہ دین ساری عزتوں کو لے کر آئے گا، دین ساری بلندیوں کو لے کر آئے گا، اللہ ساری چیزیں قدموں میں ڈالے گا۔ اسے صحابہ نعرہ لگایا کرتے تھے اور فخر سے کہا کرتے تھے کہ ہم کون تھے، ہماری کیا زندگیاں تھی، ہم کہاں پڑے ہوئے تھے، کس چیز نے ہمیں عزت دی ہے، کہ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں، ہمیں جو مال ملا ہے، ہمیں جو چیزیں ملی ہیں، یہ صرف دین کی بنیاد پر ملی ہے، صرف دین کی بنیاد پر ملی ہے، صرف اسلام کے اپنانے پر اور اسلام میں آنے پر اللہ نے عزتیں دی ہے، ورنہ ہم تو ذلیل تھے، کوئی حکومت یا حاکم کیا بناتا، حاکم تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ہم پہ حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا، حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو دین زندگیوں میں جب آتا ہے تو رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، سکون لے کر آتا ہے، چین لے کر آتا ہے، عزتیں لے کر آتا ہے، راحتیں لے کر آتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک بندہ دین پر زندگی گزارے اور اللہ کے احکامات پر اپنی زندگی کو ڈالے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نورانی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دے اور وہ پریشان ہو جانا۔ یہ حادثہ ہے کہ جب دین زندگیوں میں آئے گا اللہ عزتیں دیں گے، دین زندگیوں میں آئے گا اللہ بلندیاں پہ لے جائیں گے، دین زندگیوں میں آئے گا اللہ سکون دیں گے، چین دیں گے، راحت دیں گے، برکتوں کے دہانے کھولیں گے۔ یہ صرف دین کی بنیاد پر ہوگا، یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اسباب نہیں ہوگے، شکلیں نہیں ہوگی، چیزیں نہیں ہوگی، لیکن اللہ انہیں کامیاب کرے گا۔ کہ دین اجھالنے کے لیے یا برباد کرنے کے لیے یا ذلتوں کے لیے نہیں آتا ہے کہ ایک بندہ دین کو اپناوے اور تباہ ہو جائے اور برباد ہو جائے، کہ دھوکہ ہے کہ دین کو اپنائیں گے تو سب چھوڑنا پڑے گا، دھوکہ ہے کہ چھوڑنا کچھ نہیں ہے، جو جہاں ہے وہاں کے دین کو اپنائیں، بس موڑے
اس ملک ایک بہت نامور بعد میں ناخواہ ہوئے گائک تھے، گانے گاتے تھے، بڑے بڑے شو کیا کرتے تھے، وہ اپنی کارگزاری سنا رہے تھے، علماء میں تاثرات تھے، طلبا بیٹھے ہوئے تھے، قریب میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بلایا گیا کہ آپ کیسے بدلے، آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آئی اور آپ نے کیا محسوس کیا، اپنی کارگزاری، اپنی تاثرات وہ علماء کے مجمع میں بیان کر رہے تھے۔ تو وہ 3 باتیں بیان کی۔ میں نے تو یہ کہا کہ اللہ کی قسم، جب بندہ دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، دین پر چلتا ہے اور زندگیوں میں دین کو لاتا ہے اور شریعت و سنت کے پابند اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کچھ نہیں لیتے، اللہ اس کو کچھ نہیں لیتے۔ یہ دھوکہ لگتا ہے انسان کو، دھوکہ کہ جی میاں ہم بدل جائیں گے اور شریعت و سنت کے پابند ہو جائیں گے اور پوری زندگی دین کے مطابق گزارنے لگیں گے اور پوری زندگی شریعت کے تابع کر لیں گے تو پھر ہم تو بس تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گا، سب چھوڑنا پڑے گا۔ اس زمانے میں نعرہ لگتا ہے کہ نہیں کہاں دین پہ چل رہے ہو، ماحول نہیں ہے، ماحول اجازت کا پرانے زمانے کی بات لے کر اور کیا پرانی چیزوں کو لے کر بیٹھے ہو۔ حالات کو دیکھو، ماحول کو دیکھو، سوسائٹی کو دیکھو، خاندان اور برادری کو دیکھو کہ اگر اس پہ چلو گے تو تمہیں کون پوچھے گا اور کیا رہے گا تمہارے پاس، سب ختم ہو جائے گا تمہارا۔ چلے گی اللہ کی قسم، جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے اور توبہ کر کے اللہ سے صلح کرتا ہے، اللہ سے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس راستے پہ چل پڑتا ہے تو اللہ کی قسم اللہ کچھ نہیں لیتے۔ جب میں نے توبہ کی، بڑا آدمی، لاکھوں چاہنے والے، لاکھوں دیوانے، ملکوں میں مشہور، جب میں نے توبہ کی تو دل میں ڈر آیا کہ تم تو بدل رہے ہو اور اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہو، لیکن دیکھو اب سب چھوڑنا پڑے گا اور جب چھوٹ جائے گا تو سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ جو گانا گاتے ہو، یہ جو شو کرتے ہو، یہ جو پروگرام کرتے ہو، اس کو لاکھوں کروڑوں ملتے ہیں، یہ سب ختم ہو جائے گا کہ ایک شو کے لاکھوں مل رہے ہیں، کروڑوں مل رہے ہیں، ملکوں میں اسوار ہو رہے ہیں، وی آئی پی زندگی بنا رہے ہو، یہ سب چھوٹ جائے گا۔ تو شیطان نے بات ڈالی، کہہ رہے میاں سب ختم ہو جائے گا، کہاں آ گیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہ پیسہ پاس میں نہیں، کہا ایک وقت آیا جب میں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو ڈالا اور چلنے لگا اور سارے پروگرام جو تھے میں نے کینسل کر دیا، رد کر دیا کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، اب کہیں شو کرنے نہیں جاؤں گا، کہیں گانے نہیں جاؤں گا۔ تو مجھ پر غربت آئی، پیسہ پاس میں ہوتا تھا تو ہم لوگوں کی عادت ہی تھی، کہنے لگا ہم لوگوں کی عادت ہی تھی کہ ہم تو بس پیسہ اٹھاتے اڑا دیتے، کہ آگے ایگریمنٹ کر لیا، معاہدہ کر لیا، وہاں سے پیسہ اور مل گیا پھر اڑا دیا، جمع کر کے رکھنے کی عادت ہم لوگوں کی نہیں تھی، پاس میں تھا ختم ہو گیا۔ اب غربت آئی، مفلسی آئی، پریشانی آئی کہ ایک وقت یہ آیا بقول ان کے کہ جیب میں 100 روپے نہیں تھے، بچوں کو اسکول سے اٹھوا لیا، نکال لیا کہ بچوں کو اسکول میں پڑھانے کی فیس نہیں ہے میرے پاس۔ اس حالت میں ایک آفر آیا مجھے، کہنے لگے کہ جب جیب میں 100 روپیہ نہیں ہے، جوتے فروخت کرنے کی نوبت آئی تو اس وقت ایک آفر آیا کہ ہم آپ سے ایک شو کروانا چاہتے ہیں، آپ ایک شو کرو اور 1 کروڑ روپیہ
آپ کو ہم دیں گے اور فلانے ملکوں میں کرنا وہاں شوق کرے گی، یا نہیں ہوگا؟ اچھا کیا کرنا پڑے گا؟ کہ اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو داڑھی تھوڑی داڑھی بڑھ گئی تھی تو آپ کو داڑھی کاٹنا پڑے گی، پہلے جیسے ہو کہ آپ کو شو کرنا پڑے گا، وہ ریکارڈ کرنا پڑے گا۔ تو شیطان ہے دن میں بات ڈالتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، روپیہ پاس میں نہیں ہے، غربتی آ گئی، مفلسی ہو گئی، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک شو کر لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ابھی تک معاف کیا آگے بھی معاف کر دے گا۔ میرے سے مشورہ کیا، اللہ کی بندی تھی، کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے داڑھی کاٹو گے تم؟ کہنے جس حال میں ہے اسی حال میں ہم رہیں گے، کسی حال میں رہیں گے؟ تو میں نے ٹھکرا دیا اور وقت کا گزر گیا، ایمان نہیں تھا، جیسا گزرنا تھا گزر گیا۔ پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ میں نے بزرگوں کے مشورے سے کاروبار شروع کیا، حلال کاروبار شروع کیا، کپڑے کی تجارت کی، اور پھر میرے ملک سے میں نے شروع کیا، پھر پڑوس ملک میں، پھر ملک میں اللہ نے میرے اس کاروبار کو پوری دنیا میں اتنا چمکایا کہ جو میں اس راستے سے نہیں کماتا تھا اس سے زیادہ اللہ نے اس راستے سے مجھے دیا۔ کہ مال کے چلے جانے کا ایک ڈر مجھے ستاتا تھا کہ ارے تو اس راستے کو چھوڑ دے گا تو تیرا یہ ختم ہو جائے گا، یہ سب چلے جائے گا تیرا، تو جو ڈر ستاتا تھا اللہ نے لوٹا دیا کہ جو اللہ نے اس تجارت میں برکت دی، اتنی برکت دی کہ اللہ نے پورے دنیا میں میرے اس برانڈ کو اور اس کپڑے کو تجارت کو پھیلا دیا۔ پھر دل میں خیال آیا ابتدا میں کہ جو تجھے اللہ نے شہرت دی ہے نا، جو تجھے نام دیا ہے، جو تیری عزت ہے کہ پورا ملک تیرا دیوانہ ہے، نوجوان لڑکے تیرے ایک میوزک پر انداز پر ناچتے اور تھرکتے ہیں، اور لڑکیاں تیری دیوانی ہے، اور ملکوں میں تیرا نام ہے، اب اگر تو دین پر آئے گا، داڑھی ٹوپی جبہ شریعت سنت اور سب چھوڑ دے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ جو عزت تجھے ملی ہے اور یہ جو مقام تجھے ملا ہے یہ سب ختم ہو جائے گی تو گمراہ ہو جائے گا، پھر عزت نیلام کوئی کون جانے گا تجھے؟ تو یہ اللہ کی قسم، اللہ نے میری عزت بھی لوٹائی کہ علماء بیان کر رہے تھے، کاروباری سنا رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ میں لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ میں شو کیا کرتا تھا، میرے سننے والے نوجوان لڑکے ہوتے تھے، نوجوان لڑکیاں ہوتی تھی، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو ان وارثان انبیاء کے سامنے اور ان علماء کے سامنے کھڑے رکھ کر کچھ بولنے کی توفیق دی ہے کہ بڑے بڑے علماء میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں گستاخی کر رہا ہوں اور یہ فخر سے کہہ رہے کہ نہیں تم کہو اپنی بات، اونچ نیچ ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، بات بولنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء ہیں اور ایک متوجہ ہو کر محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ میری بات کو سن رہے ہیں، اور صرف ایک ملک جانتا تھا، ساری دنیا میں اللہ نے اس کے نام کو پہنچایا۔ انتقال ہو گیا ہے، اب آپ تذکرہ کر رہے ہیں، قبر میں لیتے ہوئے آج بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو عزت کے چھن جانے کا خوف تھا اور جو مقام اور مرتبے کے چھن جانے کا خوف تھا کہ تو اگر یہ چھوڑ دے گا اور دین کو اپنا لے گا تو گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، عزت نیلام ہو جائے گی، میرا اللہ کچھ نہیں لیتا ہے، اس نے اور لوٹایا۔ پھر ایک خوف مجھے ستاتا تھا اور وہ بات ہمیشہ میرے دل کو لگتی تھی کہ اللہ نے تجھے اتنی
پیاری آواز دی ہے، اور تیری آواز میں جادو ہے کہ جب میں گانے لگتا تھا تو ہر کوئی تھرانے لگتا تھا، مدہوش ہو جاتا تھا۔ کل ایک بات یاد رکھ، اندر کے اندر دل یہ کہتا تھا کہ جنید ایک بات یاد رکھ کہ جو اللہ نے تجھے آواز دی ہے نا، اب اس آواز کو تو کبھی استعمال نہیں کرے گا، جب توبہ کر لیا ہے، اب اللہ سے صلح کر لی ہے، اب تھوڑی گانے گاتے پھرے گا کہ توبہ ہو گئی ہے۔ کہ ہمیشہ ایک خوف تھا اور ایک افسوس تھا کہ جو اللہ نے آواز دی ہے اس آواز کو کبھی استعمال نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ میں رائے پہنچا، حاجی صاحب کی خدمت میں گیا، حاجی صاحب کے پاس پہنچا، حاجی صاحب نے کہا میں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا کپڑوں کا کاروبار ہے، جو وقت ہے وہ دعوت کی محنت میں لگا رہا ہوں، تقاضے پورے کر رہا ہوں، اللہ چھوٹا موٹا کام لے رہے ہیں۔ کہا اللہ قبول کرے، ہمت بندائی۔ پھر آخر نے کہا یہ جو اللہ نے تمہیں آواز دی ہے اس کا کیا کر رہے ہو؟ کہا اس سے توبہ کر کے یہاں آیا ہوں، اسی سے توبہ کر کے یہاں آیا ہوں، اب کیا کروں، دوبارہ سے جاؤں؟ کہ اللہ نے اتنی پیاری آواز دی ہے، آواز میں اتنا درد ہے، جادو ہے، کیوں تم اس آواز کا استعمال نہیں کرتے ہو؟ اس آواز کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ جب میں کیا کروں، دوبارہ سے بات تھوڑی جانا چاہتا ہوں، کرنا ایسا نہ کرو، لیکن اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، اللہ نے آپ کی آواز میں درد رکھا ہے، بڑی نعمت ہے، بہت کم لوگوں کو نعمت ملتی ہے، اللہ نے آپ کو آواز دی ہے، آپ اپنی آواز کا استعمال کرو۔ استعمال کیسے کرے؟ کہا جی اب اس آواز کے ذریعے سے اللہ کی حمد پڑھا کرو، اس آواز کے ذریعے سے نبی کی شان میں نعتیں پڑھا کرو، اور جن جن گھروں میں جہاں جہاں تمہارے گانے کی کیسٹیں موجود ہیں ان گھروں میں یہ تمہاری نعت کی اور حمد کی اور مناجات کی کیسٹیں پہنچے۔ کہ نہیں اللہ کے پسند ایک درد تھا، ایک دل میں خوف تھا کہ دین پہ چلو گے تو مال نہیں ہوگا، دین پہ چلو گے عزتیں نیلام ہو جائے گی، دین پہ چلو گے توبہ کرو گے بدل جاؤ گے، جو اللہ نے آواز دی ہے وہ استعمال نہیں ہوگی۔ اللہ کے پسند اللہ نے کچھ نہیں لیا ہے، سب لوٹایا ہے۔ ان آواز کا جو استعمال کیا ہے کہ پھر ہر گھر میں ان کی نعت کی کیسٹیں ہیں اور حمد کی ہے اور مناجات ہے اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ تو جب دین زندگیوں میں آتا ہے تو عزتیں نیلام نہیں ہوتی ہے، مال تباہ نہیں ہوتا ہے، کاروبار تباہ نہیں ہوتا ہے، سب چھوڑنا نہیں پڑتا ہے۔ سب سے آسان دین ہے، سب سے آسان ہے کہ دین کو اپناؤ اور ساری چیزوں کو لے لو، اور شیطان نے اور ماحول نے اور نفس نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جی دین پہ چلو گے تو سب چھوڑنا پڑے گا اور سب تباہ ہو جائے گا، کہ نہیں دین عزتوں کو لے کر آتا ہے، یہ دین مال اور ترقی اور راحتیں اور سکون اور چین اور برکتوں کو لے کر آتا ہے۔ ابتدا میں حالات ہوتے ہیں، حالات سے گزارتے ہیں اللہ پاک، حالات آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن حالات کے پیٹ پر آسانیاں بیٹھ کر آتی ہیں۔ کہ وہ حالات عارضی طور پر ہوتے ہیں، وہ مسائل عارضی طور پر ہوتے ہیں، وہ مشکلیں عارضی طور پر ہوتی ہیں، اس کے بعد جو آسانیاں ہوتی ہیں وہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر دین کو چھوڑ دے اور کوئی یہ چاہے کہ دین کو چھوڑ کر میں کامیابی حاصل کر لوں اور شریعت و سنت کو چھوڑ کر میں کامیاب ہو جاؤں، یہ دھوکہ ہے کہ ساری چیزیں ہوگی اور دین زندگیوں میں نہیں ہے۔ زندگی گزارنے
بنانے کا صحیح طریقہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، یا جہاں میں ہوں وہاں کے دین اور شریعت کو نہیں سیکھا ہو، منشائی زندگی گزار رہا ہوں، اپنی زندگی خود جی رہا ہوں، تو سب ہوگا پھر پریشان ہوں گے۔ کہ آدمی اپنی زندگی گزارے کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے، یعنی ہم تو محنتیں کریں گے، ہم تو کوششیں کریں گے، ہم تو بھاگ دوڑ کریں گے، اس کے لیے، اس کمائی کے لیے اور اس حصول کے لیے شریعت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، نبی کا طریقہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے، کہ مان کے کمانے میں اور دنیا کے بنانے میں اور حکومتیں کے حصول کرنے میں اور ملک مان کے جمع کرنے میں دنیا دین رکاوٹ بنتی ہے، دین کو ایک طرف کریں گے، اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کمانے پہ لگائیں گے، مال جمع کرنے پہ لگائیں گے، عزتیں حاصل کرنے پہ لگائیں گے، حکومتوں کو سمیٹنے پہ لگاؤ گے، دین کو کنارے پہ کھاؤ گے اور یہ چاہو گے کہ ساری چیزیں مل جائیں، یہ ناممکن ہے۔ یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ چھوڑو اور چلو آگے، اتنا پرانی بات لے کر بیٹھے ہیں، حالات کے اعتبار سے جیو، سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے جیو، جیسے چاہے ویسے جیو، جیسے چاہے ویسے جیو، دین کو چھوڑو پھر سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، عزتیں نہیں ہے، پھر جو شکلیں ہیں اللہ نے اسی شکل میں اسے تباہ و برباد کر دیا ہے، کہ جس شکل میں یہ ہے اسی شکل کو اللہ نے اس کے لیے عذاب بنایا ہے، جس شکل میں یہ ہے اسی شکل کو اس کے لیے اللہ کا عذاب بنا دیا ہے۔ کسی کے لیے اولاد اس کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، کسی کے لیے کاروبار عذاب بنا ہوا ہے، کسی کے لیے بیوی عذاب بنی ہوئی ہے، کسی کے لیے کوئی شکل عذاب بنی ہوئی ہے، کہ سارے اسباب ہیں، ساری شکلیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، پھر دلوں کا سکون مار ہو چکا ہے، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کہ سب کچھ پاس میں ہے۔ مقام سے فرماتے ہیں کہ جو جتنا بڑا ہے وہ اتنا زیادہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنے حالات میں جکڑا ہوا ہے، اتنے مسائل میں جکڑا ہوا ہے، کہ اس نے یہ سمجھا کہ میرے مسئلے کا حل چیزیں ہیں، مسئلے کا حل مال ہے، مسئلے کا حل شکلیں ہیں، اب دین کو چھوڑ کر اس کو اپنانے کی کوشش کیا، اپنانے میں جس راستے سے اپنا سکتا ہے، چاہے حلال راستہ ہو، چاہے حرام راستہ ہو، چاہے کسی کا حق مارنا ہو، چاہے قتل کرنا ہو، چاہے ہڑپنا ہو، چاہے ظلم کا راستہ ہو، چاہے اپنی طاقت کو غلط استعمال کرنا ہو، جس راستے سے چاہے ویسا اختیار کیا ہے، کہ نہیں مجھے مل جائے، یہ آ جائیں گی تو سکون رہے گا، عزت رہے گا، مقام رہے گا، تو سکون زندگی گزاروں گا، کہ چاہے جیسے چاہے ویسے کرو، کہ ہر وہ راستہ انسان اختیار کر رہا ہے، اس لیے انسان نہیں رہا ہے، اس کے اندر دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے، اور اس کے اندر مال چیزوں اور شکلوں کی محبت گھر کر جاتی ہے، اور اس کے اندر وہ نشہ صلاحیت کر جاتا ہے، تو بظاہر یہ انسان ہوتا ہے، شکل انسان جیسی ہے، حرکتیں انسان جیسی ہے، لوگ انسان کہتے ہیں، لیکن انسان کی شکل میں ایک غریبہ ہوتا ہے، یہ غریبہ ہوتا ہے، کہ اس کا مقصد دنیا ہے، اس کا مقصد مال ہے، اس کا مقصد شکلیں ہیں، اس کا مقصد سب چیزیں ہیں، کہ وہ دیکھتا نہیں کس راستے سے آ رہا ہے، کہ جیسا آئے ویسے لیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ کسی یتیم کا ہے، وہ بھول جاتا ہے کسی بیوہ کا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ بہن کا حق ہے، یہ بہن کا حق ہے، بھول جاتا ہے کہ بہن کا حق
کسی غریب کا ہے، کسی بیوہ کا ہے، کسی یتیم کا ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو لینا ہے. جیسے درندہ ہوتا ہے، بھیڑیا ہوتا ہے، اس کا کام صرف ہڑپنا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتا ہے کس کی بکری ہے، وہ تو بہت جھپٹتا ہے، پیٹ بھرنا ہوتا ہے. تو یہ انسان نما لیکن اندر سے بھیڑیا ہو جاتا ہے کہ صرف مال اور صرف پیسہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ نقلی چیزوں کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ دوائیاں نقلی آ رہی ہیں. موت کے سوداگر نشہ کون کر رہا ہے؟ نوجوان بچوں کو نشے کا عادی کون بنا رہا ہے؟ نوجوان بچیوں کو نشے کا عادی کون بنا رہا ہے؟ معصوم بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو نشے کی طرف کون لے جا رہا ہے؟ نشے کی چیزیں بنانے والے اور نشے کے سوداگر اور نشے کی چیزوں کو بیچنے والے یہ کون ہے؟ یہ وہی انسان نما بھیڑیا ہے. اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس کی گود اجڑتی ہے اجڑ جائے، کس کا معصوم تباہ ہوتا ہے تباہ ہو جائے، کس کی بچی بگڑتی ہے بگڑ جائے. کہ مجھے تو اپنا مال سپلائی کرنا ہے، مجھے تو اپنا نشہ مارکیٹ میں لانا ہے. اس لیے معصوم بچے نشے کے کالجز میں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھا لکھا طبقہ بچہ بچیوں کا ہے، نشے کا عادی ہے، ڈرگس کا عادی ہے. پتہ نہیں کیسے نشے کر رہا ہے. اب اس کو کون آتے دے رہا ہے؟ کہ وہی انسان جو صرف اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کس کی کوپ اجڑ رہی ہے، کس کی بچی تباہ ہو رہی ہے، کس کا گھر اجڑ رہا ہے، اسے کوئی تعلق نہیں. نشے کے سوداگر ہے. اپنے بنانے کے لیے دو چاہے کرو، اپنی دنیا بنانے کے لیے جیسے چاہے کرو، کیا کر سکتے ہیں کرو. کسی غریب کو تباہ کرنا ہے کر لو. طاقت ہے تمہارے پاس، قوت ہے تمہارے پاس، چلتی ہے تمہاری، مانی جاتی ہے تمہاری، اوپر تک پہنچ ہے تمہاری. رشوتوں کے ٹھیلے تم کھول سکتے ہو، بڑی بڑی چیزوں کو خرید سکتے ہو. وہ معصوم ہے، غریب ہے، بے بس ہے، جھوپڑی میں رہنے والا ہے، وہ دن کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں. وہ بے رکھتا رہتا ہے، کوئی تعلق نہیں کہ ہمیں اپنا بنانا ہے، ہمیں اپنا بنانا ہے. اس لیے حاصل کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک لے جاتا ہے. اسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ سگی بہن ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے، بیوہ بہن ہے، بچے معصوم ہیں، وہ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے کہ شریعت نے وراثت دی ہے، وراثت میں میرا حصہ رکھتا ہے، میں بہن ہوں، آپ اگر دے دیں گے میری دنیا سمجھ جائے گی، میری دنیا بن جائے گی، میرے معصوم بچے چل پڑیں گے. کہنا پڑوسی ہے کہنا چاہے ویسے استعمال کرو، اپنا حاصل کرو. تو دنیا کمانے میں انسان یہ سمجھ رہے کہ حاصل کرو، چاہے کس راستے سے کر سکتے کرو. انسان نہیں بن جاتا ہے، انسان نہیں رہا. اس کے اندر ہمیں شکتی کر رہی ہے بس کہ کس طرح میں ایک تو ماں ہڑپ کر لوں، دوسرا نہیں کر سکتے ہیں، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پیچھا کرنا، کسی کے پیچھے پڑ جاؤ، کسی کو بال بچوں کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اتنا پریشان کر دو، اتنا کہ دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے اسے مزہ آتا ہے، کہ دوسروں کو تکلیف دے کر اسے سکون ملتا ہے. کسی کو تکلیف دیتا ہے اس لیے میرا دن چلے گا، میں تباہ ہو جائے چلے گا، میری تجارت نہ چلے چلے گا. اس کو پڑک نہیں دوں گا، اس کو نہیں چلنے دوں گا، میرا چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس لیے ہر وقت میں رہتا ہے کہ کیسے تکلیف ہوتا ہوں. انسان میرے دوستوں یہ کر رہا ہے کہ
ساری چیزوں یعنی دین کو چھوڑ کر ساری چیزیں اپنا رہا ہے اور اپنانے میں کسی بھی حد تک چلا گیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ناکامی ہے کہ سب ہونے کے باوجود بے چینی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بلکہ سب ہے پھر سکون نہیں مل رہا ہے، سکون کے لیے بے چین ہے، نیند کی گولیاں کھا رہا ہے، نشے کر رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اس سے آگے چل کر وہ خوشی کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ملکوں میں تو سوسائڈ سینٹر بنائے ہوئے، سوسائڈ سینٹر ترقی یافتہ ملکوں میں، جن کو ہم اپنا رہنما مانتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، جن کے طریقوں پہ چلتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پر لہٰذا علی گڑھ کی جماعت آئی تھی تو حضرات کو سفر ہوتا رہتا ہے، ایک ملک کی کارروائی سنائی کہ ایک ملک میں گئے، اسٹیشن پہ پہنچے تو وہاں بڑا بورڈ لکھا ہوا تھا، جیسے ہمارے پاس ایڈ ہوتے ہیں، اشتہارات ہوتے ہیں، تو بڑا بورڈ لگا ہوا تھا اور بورڈ پہ ہی لکھا ہوا تھا اگر آپ سوسائڈ کرنا چاہتے ہو ہم سے مدد لیجیے کہ ہم آپ کی مدد کر دیں گے، ہیلپ کر دیں گے۔ ترقی یافتہ ملک ہے کہ اگر آپ سوسائڈ کرنا چاہتے ہو، اس لیے ملک میں بل پاس ہوا اور سوسائڈ سینٹر بنایا گیا عبادت کا کہ کیوں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور جہاں آئے جس حال میں ہو جیسے ہو وہاں خودکشی کر رہے ہیں، تو ان کے خودکشی کی وجہ سے ملک ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو باضابطہ بل پاس کر کے ایک سوسائڈ سینٹر ایک جگہ بنائی گئی کہ دیکھو میں جس کو بھی کرنا ہے نا یہاں آئے اور یہاں آ کر ایک فارم بھرے، ہمارے پاس فارم ہے، فارم بھرے کہ تم کیسے مرنا پسند کرتے ہو، آپشن ہے کیسے مرنا پسند کرتے ہو، زہر سے مرو گے، کرنٹ سے مرو گے، پھانسی سے مرو گے، کہ وہ فارم بھرنا ہے، کہیں بھی مت مرو، یہاں آؤ فارم بھرو، ٹھیک ہے یہاں خودکشی کرو، کہ سب چیزیں ہیں لیکن اللہ نے ان چیزوں کو ان کے لیے عذاب بنایا ہوا ہے کیونکہ چیزوں میں کامیابی نہیں ہے۔ دین کو چھوڑا، شریعت کو چھوڑا، نبی کے نئے طریقے سے روگردانی کی، اس سے بغاوت کی، اپنی منچاہی زندگی گزاری۔ حی علی الفلاح بازاروں میں ہے، نکڑوں پہ ہے، دکانوں پہ ہے، گھروں پہ ہے، اپنے کاروبار میں مست بیٹھا ہوا ہے، اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے لیکن گزر گیا کہ توفیق نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے سر جھکاؤں، کہ اس آواز پر لبیک کہہ کر اللہ کے گھر میں آ کر نماز ادا کروں، کہ توفیق نہیں ہے کہ اللہ کے زبان سے اللہ کا ذکر کرو، کہ تلاوت کرو، کہ جو احکامات کہ ساری زندگی انسان نے احکامات کو اور نبی کے طریقوں کو چھوڑا اور دنیا کمانے میں لگائی اور دنیا کمائی، کہ دھوکہ جسے کہتے ہیں کہ ساری زندگی احکامات کو چھوڑ کر دنیا کمانے پہ لگائی، موت آئی دنیا بھی چھوڑ دیا، موت آئی تو ادھر یہ چھوڑ کر دنیا سمیٹی، دنیا بنائی، دنیا کمائی، ساری چیزیں لانے کی کوشش کی، احکامات فرائض کو چھوڑا، سنتوں کو چھوڑا، واجبات کو چھوڑا، اللہ کے احکامات کو چھوڑا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا، من چاہے زندگی گزاری، کبھی بھی کمانا ہے، بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، خوب لینا ہے، سب کچھ چھوڑا، اس کو حاصل کیا، چلو حاصل کر لیا، جو مقدر میں تھا وہ حاصل کر لیا، اب دھوکہ کیا ہے؟ دھوکہ یہ ہے کہ چھوڑ کر اسے کمایا، موت پر اسے بھی چھوڑ دیا، موت پر اسے بھی چھوڑ دیا،
لیے شیخ نے لکھا ہے نا وہ قصہ کہ جب ایک ملک الموت آئے تو کہا ابھی چلنا ہے، تو سب پورا مال جمع کیا، اپنا پورا مال جمع کیا، بادشاہ نے پورا مال جمع کیا اور مال جمع شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ لکھا ہے، اس لیے فضائل کو پڑھنا چاہیے، صدقات کو پڑھنا چاہیے کہ بہت پیارا ہے۔ کہ یہ لکھا کہ جب پورا مال جمع کر دیا اور پورا مال آنکھوں کے سامنے رکھ دیا، شیخ نے لکھا وہ بادشاہ حسرت بری نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا، حسرت بری نگاہ سے۔ اور صحیح بات ہے، کتنی حسرت ہوگی کہ جس گاڑی کو اپنی زندگی میں کسی کو ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے، جس گھر کو اپنی زندگی میں کسی کو آنے کا موقع نہ ملے، اور جن کپڑوں کو اور جس مال کو اور جس پیسے کو اور جس شکلوں کو اور جس چیزوں کو عیش کے ساتھ شاہانہ ایک دم شاہانہ زندگی گزاری، جس کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ہاتھ لگا لے، اور وہ سارا مال جمع کیا، حسرت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، حسرت بری نگاہ سے۔ کتنا افسوس ہوتا ہوگا اور کتنی حسرت ہوتی ہوگی کہ سب کچھ چھوڑ کے اسے بنایا تھا، اسے کمایا تھا، اسے حاصل کیا تھا، اور موت پر یہ بھی چھوڑ رہا ہوں۔ یہ دھوکہ ہے کہ موت آئی یہ بھی چھوڑ دیا، اب اکیلا چلا کہ یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے اپنی سواری ہوتی تھی، اپنی سواری۔ بعض گھروں میں تو بیوی کی الگ سواری ہے، بچے کی الگ سواری ہے، بیٹی کی الگ سواری ہے، باپ کی الگ سواری ہے، سب کی اپنی اپنی سواریاں۔ یہاں سے یہاں جانا ہے، شرم آر ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ دوسری کی سواری آ رہی ہے تن لے لے، حالانکہ گھر کے ممبر ہے کہ نہیں اس کی سواری کیوں، ہم تو اپنی سواری میں جائیں گے۔ کہ یہاں سے یہاں تک سب چھوٹا سفر ہے، تھوڑے دور جانا ہے، اپنی سواری میں جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، دھوکہ یہ ہے کہ جب موت آتی ہے، موت کا پنجہ آتا ہے اور روح کو کھینچتا ہے تو اتنا لمبا سفر ہے جس سفر سے کبھی واپس نہیں آنا ہوتا ہے، وہ چندے کے ڈولے پہ جاتا ہے۔ یہاں تو اپنی سواری کے علاوہ بیٹھنا وغیرہ نہیں ہے، اور وہاں چندے کے ڈولے پہ جا رہا ہے کہ وہ ڈولا کسی نے احسان ثواب کے لیے مسجد میں دے دیا، یا کسی نے 10 روپیہ اس میں لگا دیا، یا کسی نے چندہ کر کے کچھ روپے دے دیے، پورے بستی محلے سے جمع کر کے ایک ٹولہ لایا گیا، اور وقت کا وہ سقی اور وہ بڑا آدمی، وہ شیخ جس کو اپنی سواری کے علاوہ دوسرے کی سواری میں بیٹھنے میں آر اور شرم محسوس ہوتی تھی، اتنا لمبا سفر چندے کے ڈولے میں کر رہا ہے۔ کہ کوئی یہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے والد محترم ہیں اور یہ تو چنا اور چنی ہے اور یہ تو فلاں ہے اور ان کا تو یہ مقام ہے اور ان کا تو یوں ہے، یہ تو یہاں سے یہاں نہیں جاتے تھے، ہم یہ ڈولا نہیں اپنا خرید کے لائیں گے۔ کہ ہر آدمی اپنا خرید کے لاوے تو مسجدوں محلوں میں جگہ ہی نہ ملے، کہ اپنا نہیں لاؤ، مسجد میں لاؤ۔ اچھا کون سا ہے کہ وہ کسی نے دی دیا کسی کی طرف سے احسان ثواب کے لیے، یا کسی نے دی دیا 10 آدمی نے چندہ کیا کسی غریب کا، چلے اس کو۔ تو دھوکہ یہ ہے کہ جس پر اپنی صلاحیتیں لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، موت پر اسے بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر خالی ہاتھ بیت لو میت ثلاثہ، کہ 3 چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ۔ اہلیان عرب میں دستور تھا، جب کوئی مر جاتا تھا اس کے ساتھ پورا خاندان جاتا تھا، اس کا پورا مال لے کر جاتے تھے، پورا مال لے کر جاتے تھے، پورا خاندان ساتھ میں جاتا تھا۔ تو یہ چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں، فیرجع اسنان، 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں، اہلہ ومالہ، مال اور اہلیان واپس آ جاتے ہیں، ویبقى واحد، ایک چیز باقی رہتی ہے، وہ اس کا عمل ہوتا ہے۔ جب جو کمایا سب یہی رہ گیا، اسے سب سے پہلے یہی چیز چھوٹتی ہے، نسبتیں بدل جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ اب یہ دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں آ جائے، اس کی محنت ہے کہ ہر آدمی اس کا محتاج ہے کہ یہ ہمیشہ فکر مند رہے کہ یہ کامل دین پورے حقیقت کے ساتھ میری اپنی زندگی میں آ گئے، کہ
میں جہاں رہو وہاں اللہ کا بندہ بنتے رہو, وہاں نبی کا امتی بنتے رہو, اور میں پوری زندگی ایسے گزاروں. کیونکہ اگر بھی زندگی میں ہوگا تو یہ بھی میری کامیابی کی جگہ ہے, یہ بھی میری ناکامی کی, یہ بھی میری عزتوں کی جگہ ہے کہ اللہ یہاں پہ مجھے کامیاب کرے گا, قبر میں اللہ مجھے کامیاب کرے گا, پرسیات اللہ کامیاب کرے گا, میدان محشر میں اللہ کامیاب کرے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ اپنی رضا کے ساتھ عطا کرے گا. اور اللہ نہ کرے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا اور اپنی فانی دنیا پر اپنی صلاحیتیں لگا دی, اپنی طاقتیں لگا دی, اپنی چیزیں لگا دی, اسی کے سمیٹنے میں اپنے آپ کو لگا دیا, کھپا دیا, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. یہ زندگی بھی خسارے میں رہے گی, آخرت کی زندگی بھی خسارے میں رہے گی. کہ یہاں پر بھی بے چینیاں, یہاں پر بھی خسرت دنیا والآخرہ, کہ دنیا بھی تباہ ہو گئی, قبر بھی تباہ ہوگی, پرسیات بھی تباہ ہوگی, میدان محشر میں ذلت کا سامنا کرنا ہوگا, اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جہنم کے دیکھتے رنگاروں میں گزارنا پڑے گی. اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دین میری اپنی زندگی میں آ جائے, اس کی فکر کرے. جیسے چیزوں کے لانے کی فکر کرتے ہیں, کھانا نہیں اس کی کوشش کرتے ہیں, چیزیں نہیں اس کی کوشش کرتے ہیں, دین زندگی میں آ جائے اس کی فکر. میری اپنی زندگی میں دین آوے, میرے اپنی بیوی کی زندگی میں دین آوے, میرے اپنے گھر خاندان برادری کی زندگی میں دین آوے, ہر ایک اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے, ہر ایک اللہ کا نبی کو امتی بن کے زندگی گزارے, ہر ایک کامیاب ہو جائے, اس کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے موقع دیے ہیں, یہ اجتماعات ہوتے ہیں, یہ خروج ہوتا ہے, یہ دعوت کی محنت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ جو جہاں ہے, جس جگہ ہے, اپنے اوقات کی ترتیب بنائے, اپنے اوقات کی ترتیب بنائے. اس لیے اللہ نے ایسا مبارک کام دیا ہے, ایسی مبارک محنت اللہ نے دی ہے جو آسان ہے, سیدھی سادی ہے, جس کو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. پوری دنیا میں چاہے کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو, اس نے دعوت کی محنت کو اپنایا, اپنے آپ کو اس کے لیے لگایا, اس کے لیے اوقات کو فارغ کیا, پھر جہاں ہے وہاں دیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے. اس لیے صرف امیر کا نہیں ہے کہ امیر کر لے شہری نہ کرے, ہر ایک کا ہے, چاہے شہری ہو, چاہے دیہاتی ہو, چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے ان پڑھ ہو, چاہے پڑھا لکھا ہو, چاہے عالم ہو, جو ہے جہاں ہے اس محنت میں لگے اور اپنی زندگی پر ترس کھا کر اپنی زندگی بن جاوے, میری آخرت بن جاوے, اس کے لیے اپنے اوقات کی ترتیب بنا. اللہ موقع دیتے ہیں یہ, اس لیے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے. یہ دعوت کی محنت والے یہ کسی چیز کو چاہتے نہیں ہیں کہ آپ سے کسی چیز کو لینا ہے یا کسی چیز کا مطالبہ ہے, بس یہی ہے بھائی اپنے حال پہ ترس کھاؤ. اس لیے دیوانہ وار ہمارے گھروں پہ آتے ہیں, سب سے بڑے خیر خواہ اور سب سے بڑے محسن ہمارے یہی لوگ ہیں. آج کیا ایک باپ کو اپنے بیٹوں کی فکر ہوگی, اور کیا ایک بھائی کو اپنے بھائی کی فکر ہوگی, اور کیا ایک پڑوسی کو اپنے پڑوسی کی فکر ہوگی, اور کیا کسی کی اتنی فکر ہوگی جتنے ان دیوانوں کو ہماری فکر ہوتی ہے کہ رات میں ہمارے پاس پہنچتے ہیں, دن میں ہمارے پاس پہنچتے ہیں, سردی میں ہمارے پاس پہنچتے ہیں, اور جگر دیکھو جگر کہ جب ہمارے دروازے پہ آتے ہیں, ہمارے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے, دیکھا ہے تو بندہ ہمارے سامنے گھر میں گیا ہے, گھر میں داخل ہوا ہے, دیکھا بھی ہے, اب کھٹکا مارتے ہیں, بچہ واپس آتا ہے, ابو جان ہے, کہیں ابا گھر میں نہیں ہے, دیکھا ہے کہ یہ گیا ہوا ہے, چپل پڑی ہوئی ہے, پتہ ہے کہ یہ اندر ہے, کار نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں ہے, آ جائے تو مسجد میں بھیج دینا, یا جس وقت آئیں گے اس وقت ہم آئیں گے. رات میں آ رہے ہیں, دن میں آ رہے ہیں, بارش میں آ رہے ہیں, سردی میں آ رہے ہیں, ایک ترس کھا کر محسن ہے جو ہماری لڑائی کنڈی میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ بندو میرے بھائیوں اپنے ہاتھ پہ ترس کھاؤ اور نکلو اللہ کے راستے میں. نکلنے سے ان کا فائدہ نہیں ہے کہ بھائی اگر میں اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا تو کسی کو کچھ مل جائے گا کہ میں نکلوں گا, میں بیٹا ہوں, ماں باپ کو صحیح اولاد ملیں گی, میں شوہر ہوں, بیوی کو صحیح شوہر ملے گا, میں بھائی ہوں, بھائی کو صحیح سے صحیح بھائی ملے گا, میں جہاں رہتا ہوں وہ امانتدار اور بڑا انسان بن کر آؤں گا اور مجھے دیکھ کر لوگ خوش ہوں گے. اس لیے دیکھیے دعوت کی تاریخ کو
गए थे। बीवी जिससे तंग थी, माँ जिससे तंग थी, बाप जिससे तंग था, महल्ले वाले जिससे तंग थे, डिपार्टमेंट जिससे तंग था, हर लोग जिससे परेशान थे, इन्होंने तरस खाया, मन्नत समाजत की, उन्होंने झिड़काया, गालियां दी, बुरा भला कहा, बार बार धुतकारते रहे, ये बार बार आते रहे, फिर धुतकारते रहे, फिर आते रहे, फिर धुतकारते रहे, फिर आते रहे। एक वक्त अल्लाह ने तौफीक दी, लेकिन अल्लाह के रास्ते में ऐसे बदल कर आए हैं, ऐसे तब्दीली आई है कि अब दुआएं मिलती हैं। इसलिए छुड़वाना मकसद नहीं होता है, ये अपनी जात पर तरस है कि मैं अपनी जात पर तरस खाऊं और अल्लाह के रास्ते में निकलूं। और चंद दिनों के लिए निकलना होता है, किसी 4 महीने कोई मुश्किल नहीं है कि वक्त तेजी से गुजर रहा है, वक्त में से अल्लाह ने बरकतें निकालनी है, कब वक्त गुजर रहा है पता ही नहीं चलता है कि क्यों ना मेरा वक्त जो है थोड़ा 4 महीने लग जावे, 6 महीना लग जावे, 6 रोजा लग जावे, मुकाम पर मैं अपने आप को लगा। ये जो मेहनतें होती है, इज्तिमात होते हैं, इसीलिए होती है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम भी इरादा करें, जान अल्लाह की है, माल अल्लाह का है, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। मेरी अपनी जात पर तरस खाकर मैं अपनी जिंदगी को बनाने के लिए और सारी इंसानियत से रुख पर आ जावे, उसके लिए मैं अपनी तरकीब